خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم، اپنی محبت اور معرفت عطا کی ہو۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر تقوی اختیار کرے۔ اللہ کے ولیوں پر قدرت کے کئی راز افشاں ہوتے ہیں، ان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک سچا دل ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ شریعت کی پابندی اور دل کی صفائی کا نام تصوف ہے۔ صوفی حضرات ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی طریقے سے علم کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے بہت سے خدمات سر انجام دی ہے۔ ان میں سے ایک شاہ کمال جیلانی بھی ہے، جس نے زیدی کی زمین کو عزت و مرتبہ بخشا۔ یہ ان صوفیوں میں سے ایک ہے جو پہلے عربستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے اور اسلام کی خدمت کی۔ ذوق براہوی اپنی کتاب جھلاوان نا صوفی بزرگاک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جھلاوان میں تصوف کی تاریخ تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ ان کے مطابق جھلاوان میں صوفی بزرگوں میں سے سب سے پہلے یہاں سید شاہ کمال بغدادی آئے تھے۔ جھلاوان وہ سرزمین ہے جہاں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہلے روحانیت کا سورج طلوع ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے آنے سے یہاں دین کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ ان کے بعد پھر یہاں صوفی عالم، مفسر، محدثین نے لوگوں کی علمی پیاس کو بجھایا۔ شاہ کمال جیلانی عربستان سے مختلف ملکوں اور علاقوں کو سفر کرتے ہوئے زیدی خضدار آئے تھے۔ ان کے ساتھ اس سفر میں شاہ بلاول نورانی بھی تھے، جو کہ سارونا کے علاقے میں ٹھہرے۔ ریاست کلات میں یہی صوفی تھے جنہوں نے سب سے پہلے تصوف کے پودے گاڑ دیے، جو بعد میں بڑا درخت بن کے لوگوں کو سائے دینے لگے۔ انہوں نے اپنی محنت سے اس باغ میں ایسے پھول بھی لگائے کہ وہ ہر سمت خوشبو بکھیرنے لگے۔ ان دنوں رشد و ہدایت کے زیادہ تر راستے زیدی سے نکلتے تھے۔ ان دنوں ہر ایک کی زبان پر تھا زیدیا کانا زید الزبادے، یہاں سے اللہ کا ذکر فضا میں گونج اٹھتا تھا۔ حضرت شاہ کمال وہ ہستی تھے جن سے نہ صرف جھلاوان بلکہ پورے بلوچستان کے لوگ دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کی۔ شاہ کمال جیلانی نیک شریف کے جیلانی سیدوں کے باپ داداؤں میں سے ہے۔ ان کا سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ شاہ کے بیٹے تھے۔ دادا کا نام سید قمبر شاہ تھا۔ جھلاوان میں سہروردی سلسلہ کی بنیاد سید کمال شاہ جیلانی نے رکھا۔ حضرت شاہ کمال کی اصل تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، البتہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے دور کو تقریباً اس وقت 800 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ عثمان مروندی عرف لال شہباز قلندر، حضرت شاہ کمال جیلانی اور حضرت شاہ بلاول نورانی 1274 عیسوی میں ہم اثر اور ہم سفر رہے ہیں۔ حضرت شاہ کمال عراق کا باشندہ تھا۔ ان کا گھر قازمین شریف کے قریب تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت پر ان کے والدین نے بھرپور توجہ دی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو دنیا کی سیر و سیاحت کا شوق پڑا تاکہ مختلف ملکوں اور علاقوں میں علماء سے مل کر ان سے فیض یاب حاصل کرے۔ اس سچائی کی تلاش میں انہوں نے عرب و عجم میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں انہوں نے عراق، ایران، افغانستان، ملتان اور سندھ کا سفر کیا۔ اس سفر میں ان کو کئی سال لگے۔ حضرت شاہ کمال بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں رہے اور ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ان سے بیعت بھی لی۔ یہاں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ان کے استاد شہاب الدین سہروردی نے ان کو ہندوستان سفر کرنے اور بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ ملاقات کا حکم دیا۔ ان دنوں زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلہ کو ہر بر صغیر میں پھیلا رہے تھے۔ حضرت شاہ کمال اپنے مرشد شیخ بہاؤالدین زکریا کی صحبت سے روحانی فیض حاصل کی۔ اس دوران ان کی ملاقات وہاں شاہ بلاول نورانی اور شہباز قلندر کے ساتھ ہوئی۔ یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار تھے اور ایک ساتھ ان کی تعلیم و تربیت زیر نگرانی بہاؤالدین زکریا ہوئی۔ جب یہ تینوں علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچے تو تبلیغ کے سلسلے میں ان کی تشکیل سندھ کے پہاڑی علاقوں میں کر دی گئی۔ جب یہ تینوں سیوستان پہنچ گئے تو بیٹھ کے آپس میں مشورے کیے۔ شاہ بلاول نورانی سارونا، شہباز قلندر سیون اور شاہ کمال
جیلانی زیدی آ گئے۔ ان تینوں نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو شرک و بدعت سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے زیدی اور آس پاس بہت سے مدرسے تعمیر ہوئے۔ 35 سال تک انہوں نے یہاں اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ پورے توران یعنی جھالاوان میں ہدایت کی روشنی انہوں نے پھیلا دی۔ ان کی تعلیم سے لوگوں کی دشمنیاں محبت میں بدل گئی، بھائی چارگی اور مساوات کی فضا پیدا ہوئی۔ کچی مکران جھالاوان کے لوگ دور دور سے آ کر ان کی علمی برکات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ وہ اپنے خانقاہ واندڑی زیدی سے آس پاس چاروں طرف علم و ہدایت کی خوشبو بکھیرتے رہے۔ اس کے علاوہ میران زیدی کے جنگل میں جا کر اپنے مخصوص عبادت گاہ میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ جب وجد میں آتے تو تصوف کے رنگ میں معرفت کے گل بھی کھلاتے۔ وہ عربی، فارسی، سندھی اور براہوی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کو اگر ہم براہوی کی صوفی شاعری کا بانی کہے تو بے جا نہ ہوگا، مگر بدقسمتی سے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی کوئی نشانی نہیں ملتی، جبکہ ان کے ہم اثر شہباز قلندر کے شاعری کی کتابوں میں اب بھی دستیاب ہے۔ حضرت شاہ کمال نے 120 سال عمر پائی۔ جب حضرت شاہ کمال کی طبیعت خراب ہوئی تو خواب میں اپنے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھا اور وہ انہیں یاد کر رہے تھے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک دن میران زیدی میں اپنے عبادت خانہ میں عبادت میں مصروف فوت ہو گئے۔ ان کو میران زیدی میں دفنایا گیا، جہاں انہوں نے کئی سال عبادت و تبلیغ میں گزارے تھے۔ ان کا جنازہ ان کے سجادہ نشین سید قمبر شاہ نے پڑھائی۔ ان کا مزار درائے کولاچی سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت شاہ کمال بغدادی اور ان کے نسل کے عقیدت مندوں میں باقی لوگوں کے ساتھ کلات کے خام بھی ہے۔ کبھی کبھار وہ سائیں کی نسل کو زمینیں بھی نذرانہ کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق جہاں جہاں خان کلات والوں کی زمینیں ہیں وہاں شاہ کمال بغدادی کی نسل کی بھی زمینیں موجود ہے۔ بلوچستان گزٹیئر میں نیگ والے سیدوں کے بارے میں یوں ذکر ہے: پیر شاہ کمال کا مزار دریائے کولاچی کے کنارے زیدی میں ایک شاندار مقبرہ ہے۔ ان کی اولاد نیگ میں رہتے ہیں اور خضدار میں بہت بااثر ہے۔